أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاحزاب کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 8 آیات پر مشتمل اس رکوع کی وضاحت سے پہلے سورۃ الاعراف کے سلسلے میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مناسب لگتا ہے. نمبر 1 تو یہ کہ یہ سورت بھی مدنی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور اس کا زمانہ یعنی نزول کا زمانہ تقریباً تمام مفسرین کے پاس بالاتفاق سن 5 ہجری کے بعد ہے. ہجرت کا 5واں سال جب گزر چکا تھا تو اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کو سورۃ الاحزاب کے نام سے جو موسوم کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لفظ احزاب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ارشاد فرمایا. آیت نمبر 20 جب آئے گی تو اس میں انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی کہ یہ لفظ کیوں آیا. اختصار کے ساتھ اتنا عرض کر دوں کہ حزب کی جمع احزاب گروہ اور جتھوں کے لیے جماعتوں کے لیے گروپس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. حزب کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے, حزب اللہ کا لفظ آیا ہے, حزب الشیطان کا لفظ آیا ہے, اور اس صورت میں یحسبون الاحزاب لم یذهبوا کہہ کر احزاب کا لفظ آیا ہے. اور اس کا مفہوم ہے کہ
مدینہ منورہ پر جو تمام قبیلوں نے مل کر اور اس زمانے کے جتنے اہم گروپس تھے ان سب نے، مشرکین منافقین سب نے مل کے حملہ کیا تھا، اور اس حملے کا تذکرہ ہے، اور وہ اس حملے کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیسے مدد کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید غیبی کیسے ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا، وہ سورت جس میں مختلف لشکروں کا اور فوجی جتھوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انتہائی اہم باتیں ارشاد فرمائی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس تذکرے کے ضمن میں خود بخود یہ بات نکل آئی کہ امت کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کن بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ام المؤمنین، ان کا امت میں کیا مقام ہے، ان کی قربانیاں کیا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس خاندان کا کیا احترام ہے، وہ خاندان نبوت کا کیا مقام ہے، اور امت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہونا چاہیے اطاعت فرما برداری کا، اس کا تذکرہ کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ اپنایا، نازیبا رویہ، غیر مناسب رویہ، تکلیف دہ تعلق، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو متنبہ کیا، الرٹ کیا، بیدار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا تعلق بالکل الگ ہونا چاہیے، یہ ایک امانت ہے، اور اس بوجھ امانت کو تم کیسے اٹھاؤ گے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ یہ ایک امانت اس طور پر بھی ہے کہ نبیوں پر اللہ تعالیٰ کا دین اس انداز میں امانت ہے کہ وہ کیسے پہنچائیں گے، امتیوں پر اللہ تعالیٰ کا دین اس طور پر امانت ہے کہ وہ کیسے اطاعت کریں گے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیل آئے گی، اور اسی پر اس سورت کا اختتام ہوگا۔ غرض کہ یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، ان ساری چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے، اور انشاءاللہ ایک چیز اس میں نکھر کر بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی۔ اور خود آغاز کا اس سورت کا اسی لفظ سے کہ یا ایھا النبی، اے نبی کہہ کے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور اکثر و بیشتر مفسرین نے لکھا کہ اس آغاز میں اور اس خطاب میں جو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے، خطاب فرمایا، مخاطبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں خود ایک عجیب و غریب پیار ہے، ان سے محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ کہ قرآن مجید میں 4 جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صراحت ہے اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کر یہ خطاب کیا، جس میں ایک اپنائیت ہے، جس میں ایک احترام کی سی کیفیت ہے۔ لہذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا یا ایھا النبی، اے نبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہلو کو نمایاں کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اکثر و بیشتر اردو میں ہم ترجمہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اتق اللہ کا، اللہ سے ڈرو، لیکن میں
عام طور پر احتراز کرتا ہوں، بچتا ہوں اس ترجمے سے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ ڈرنے کا جو مفہوم ہے وہ تقوی میں نہیں ہے۔ تقوی ایک وسیع لمبی چوڑی اصطلاح ہے اسلامی ٹرم ہے، جس کا بہت گہرا مفہوم ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی تشریح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ لا تعصی اللہ مخافت عذاب اللہ۔ یہ سب سے زیادہ دل کو لگتی ہوئی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ یہ ہے تقوی کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا جلال، اس کا جمال، اس کا رعب، اس کا دبدبہ دل میں ایسا ہو کہ پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے اور معصیتوں سے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچے۔ یہ ہے تقوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ۔ اب آپ مفہوم کو ذہن میں رکھیں تو سوالات خود بخود پیدا نہیں ہوں گے، لیکن ہر ایک کا اپنا تقوی ہوتا ہے، ہر ایک کے تقوی کا ایک معیار ہے۔ ایک عام انسان ہے، ایک عام امتی ہے، اس سے جب آپ تقوی کا مطالبہ کریں گے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تم حرام چیزوں سے بچو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے ان سے تم اجتناب کرو۔ لیکن اگر یہی لفظ تقوی اس کا استعمال ہو رہا ہے کسی اہل اللہ کے لیے، اللہ والے کے لیے، اللہ کے نیک بندے کے لیے، تو وہ تو یوں ہی حرام چیزوں سے بچتے ہیں، تب ان سے جو مطالبہ ہو جائے گا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو آپ عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو آپ لو لگاتے ہیں، اس میں آپ بدنیتی سے بچیں، دکھاوے سے بچیں، سستی سے بچیں، غفلت سے بچیں۔ ان کے مقام کے لحاظ سے یہ مفہوم ہو جائے گا۔ اور جب رسول سے خطاب ہوا تو آگے وضاحت ہو جائے گی کہ اس میں یہ ہے کہ لازمی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی وہ تو سارے امتیوں سے افضل اور اکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب ہو رہا ہے تو اس خطاب کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کے سلسلے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ مد نظر رکھیں اور کسی کی کوئی رعایت نہ کریں، کسی کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی مداحنت، نرمی، کمی آپ کے اندر نہ آنی پائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ ہے۔ لہذا دیکھیے فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات بالکل نہ مانیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کفر کی بات، اہل نفاق کی بات تسلیم کرتے، مانتے، ان کے آگے جھک جاتے، نعوذ باللہ یہ کیفیت نہیں تھی۔ لیکن جب کبھی دعوت کا مسئلہ آتا اور دینی امور اور دین کے غلبے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تو پھر اس موقع پر کافروں کی رعایت کر جاتے۔ ایک تو یہ کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت نرم تھا، بہت نرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے تھے کہ جس کو نرم دلی نہ ملی تو وہ تو خیر ہی سے محروم ہو گیا۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، فرماتے تھے جس کے پاس نرمی نہیں ہے تو خیر ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نرم رہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا، اس رحمت للعالمین کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی رعایت کرتے تھے۔ خود اس آیت کے نزول کے سلسلے میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کو آپ سامنے رکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان اور کچھ مشرکین مکہ کے ساتھ وہ مدینہ منورہ آئے اور باہر جو یہودیوں کے قبیلے تھے اور جن کی بڑی تفصیل آگے آنے والی ہے، اس میں 3 خاندان اور 3 قلعے بہت مشہور تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ بہت قریب تھے، بالکل مسلمانوں کی بستی سے لگے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت پریشان بھی کیا مسلمانوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں احکام نازل فرمائے تو ان تینوں قبیلوں سے رابطہ قائم کیا۔ رابطہ قائم کرنے کے بعد اس پس منظر کو آپ ذہن میں رکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے
تو آپ نے اولین فرصت میں معاہدے فرمائے تھے، وہ معاہدے جو ایگریمنٹس ہوئے تھے اس میں یہودیوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے تم اہل کتاب اپنے دین پر اپنے مذہب پر قائم رہو، لیکن مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش میں حصہ نہ لینا، تم اگر کوئی مدینہ منورہ پر حملہ ہو جائے تو دشمنوں کا سپورٹ نہ کرنا، مسلمانوں کا ساتھ دینا، اور تم پر کوئی حملہ ہو جائے تو ہم ساتھ دیں گے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے تھے۔ لہذا ان معاہدوں کی روشنی میں اہل کتاب کو، یہودیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن ابو سفیان نے آ کر ان سے دوستی کی اور ان سے کہا کہ ہم مکے کے سفیر ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا ساتھ دو اور تم ہماری یہ بات پہنچاؤ کہ ٹھیک ہے محمد اپنے دین پر عمل کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شرک کے خلاف نہ بولے، ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولے، تو ہم اپنے مذہب پر رہیں گے اور وہ ان کے مذہب پر رہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم مدینے پہ حملہ کریں گے، اور جب حملہ کریں گے تو تم بھی پٹو گے، اللہ یہ کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ تو ہم پھر تم کو بچا دیں گے، ہم تمہاری حفاظت کر لیں گے۔ تو ان کے نمائندے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہودیوں کا جو نمائندہ بنا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف فرما تھے، اور اس نے یہ بات پیش کی کہ آپ اپنا کام کیجئے، لب و لہجہ اس کا بدتمیزی کا تھا، اس نے یہ کہا کہ محمد آپ اپنا کام کیجئے، آپ کیوں بنا وجہ قریش سے اور مکے کے لوگوں سے بھیڑتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے، اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر آپ قریش کے اور ان کے بتوں کے خلاف بولیں گے تو ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کو جانا چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اجازت ہے اس کی گردن اڑا دوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کی تم کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے قریبی پڑوسی ہے، ان کی پوری رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کافروں اور منافقوں کی آپ کوئی رعایت نہ کرے۔ کافر کون؟ مکہ مکرمہ سے جو آئے، منافق کون؟ جو مدینہ منورہ میں خود بسے ہوئے ہیں لیکن ان کی لائلٹی، ان کا ساتھ اور ان کی وفاداریاں وہ مکے کے لوگوں کے ساتھ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا کہ آپ ان کی کوئی رعایت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی رعایت کرتے، خون خرابہ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کسی کو پریشانی نہ ہو، پڑوسیوں کا حق ادا ہوتا چلا جائے، ساری چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب یہ حد سے تجاوز کرے تو پھر آپ سختی کریں۔ اور آپ جانتے ہیں سورۃ الانفال میں گزر چکا ہے کہ بدر کی جنگ کے بعد جو 70 قیدی مدینہ منورہ لائے گئے تھے، ان کو حضرت عمر کہہ رہے تھے آپ ختم کر دیجئے، قتل کر کے قصہ ختم کر دیجئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پینلٹی لے کے ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس نرمی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کفر کی کمر توڑ دینی چاہیے تھی، لیکن ٹھیک ہے آپ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں گنجائش ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑا جائے، وہ ایک الگ پورا واقعہ ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کا پہلو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو باتیں پیش ہوتی تو اس میں جو نرمی والی چیز ہوتی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے اور اختیار کرتے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کی اور ان اہل کفر کی جو رعایت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے نبی آپ کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ان اہل کفر کی آپ کوئی رعایت نہ کریں، ان کے سلسلے میں کوئی نرمی نہ برتیں، کیونکہ ان کے سلسلے میں اگر نرمی برتی جائے گی تو آگے چل کے یہ خارش زدہ پھوڑے بنیں گے اور کینسر میں تبدیل ہوں گے، مسلم سوسائٹی میں یہ ناسور بنیں گے اور پھر اسلام کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے۔ لہذا ان کی کوئی رعایت نہ کی جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کن نیتوں کے ساتھ یہ آپ کے دربار میں آئے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کی نیتوں سے واقف ہے۔ حکیما، اور اللہ تعالیٰ پوری حکمت دانائی کے ساتھ
دانشوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ اس ملت کو مضبوط کرنے کے لیے، دین اسلام کی جڑوں کو سیراب کرنے کے لیے ہے، جس کو عام انسان بہت دیر میں سمجھے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی حکمت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ آپ ان کے سلسلے میں کوئی رعایت نہ کریں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور آپ کے پروردگار کی جانب سے جو وحی آ رہی ہے آپ پر، آپ اسی کی پیروی کریں۔ اوپر لفظ ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، دیکھیں اطاعت جو ہوتی ہے نا وہ ظاہر میں اور اندرون میں نہیں ہوتی، دل سے جب فرما برداری نہیں ہے اور زبان سے اور جسمانی طور پر رعایت ہو تو اس کو اطاعت کہتے ہیں، اور جب دل سے دلی جذبے کے ساتھ پیروی ہے، فرما برداری ہے تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ ہم سب کو یاد رکھیے اطاعت رسول کا بھی حکم ہے، اتباع رسول کا بھی حکم ہے، دونوں چیزوں کا حکم ہے۔ ظاہری طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، اندرون سے بھی محبتوں کے ساتھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں چیزوں کو الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اندرون میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جذبہ ان کے ساتھ نہیں، کوئی رغبت ایسی نہیں کہ کافروں سے ادنا درجے کی محبت یا میلان ہو، لیکن بیرون سے ظاہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرما رہے تھے کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بھی پھلے پھولے کھا لے، اپنی زندگی بسر کر لیں اور اسلام کو بھی ترقی کرنے کا موقع ملے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا، اس کو اطاعت کے لفظ سے ارشاد فرما۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا وحی الہی کے سلسلے میں تو وہاں پہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، فرمایا کہ جو وحی پروردگار کی جانب سے آپ کی طرف آ رہی ہے اس کی دلی رغبت کے ساتھ آپ پیروی کیجئے، دلی خواہش کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ کر رہے ہو۔ اس موقع پر جس چیز کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہ ایک مسلمان یہ سوچتا ہے ان کی رعایت کرنے سے بہت ہی یہ دین کے فہم کی ایک اہم چیز ہے۔ یاد رکھیے اشاروں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی کہ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اگر حالات ایسے ہیں جس کو تم ناسازگار سمجھتے ہو اور حالات ایسے ہیں جس کو تم سمجھتے ہو غیر مساعد ہے، تمہارے خلاف ہے، مصیبت آئی ہوئی ہے، تو یاد رکھو اس پوزیشن میں، اس سچویشن میں ضروری نہیں ہے کہ تم اہل کفر کی، منافقین کی رعایت کر جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کرے گا۔ ہمارے پاس یہ کیفیت ہے، یہ دینی شعور کی تربیت کی کمی کی وجہ سے حالات بدلتے ہیں تو ہم گنجائش نکالنے لگتے ہیں اور ہم فتوا دینے کی کوشش کرتے ہیں اہل کفر، اہل نفاق، اہل شرک کی رعایت کے سلسلے میں، ان سے معاملات کے سلسلے میں نرمی برتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سب نہ کرو، توکل علی اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اب لوگ گائے کی گوشت کی مخالفت میں بولنے لگے ہیں، کیوں؟ حالات بدلے ہوئے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ تو شاید کامیابی ہوگی، کیوں؟ حق کو دو، حق کے لیے پھرو گے اللہ کی مدد نازل ہوگی، اور حق کے سلسلے میں اگر مداخلت کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ انہی کے بھروسے تم کو چھوڑ دے گا، انہی کے حوالے اللہ تعالیٰ تم کو کر دے گا۔ فرمایا توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، اللہ ہی کافی ہے تمہارا کام بنانے کے لیے، تمہاری مصیبت میں کام آنے کے لیے اسی پر بھروسہ کرتے رہو، اس پر یقین کی کیفیت کے ساتھ آگے بڑھو، جو سچ ہے سو سچ ہے، سچ کے سلسلے میں کیا رعایت ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنا ہے اسی لیے ایک تمہید چل رہی ہے، اور عجیب و غریب تمہید ہے۔ یہ تعبیر اگرچہ صحیح نہیں ہے لیکن شاید سمجھانے کے لیے مجھے استعمال کرنا پڑے کہ ایک تیر سے کئی شکار، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی
اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی، لیکن اس کے مقاصد اتنے ہیں، اس کے محاسن اتنے ہیں کہ ان کا احاطہ آپ کرتے رہ جائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے آپ سادہ ترجمہ دیکھ لیجیے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ کسی بھی شخص کے سینے میں اندر جو ویکیوم ہے جوف، اس میں دو دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے کرتے مفسرین نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ مثلا یہ کہ ایک صاحب تھے جمیل بن معمر ان کا نام تھا، وہ مکہ مکرمہ میں دعویٰ کرتے تھے میرے دو دل ہے، میں بڑا بہادر ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو دل رکھے۔ تو ان کا واقعہ بیان کیا جنگ بدر میں، وہ بھاگ کے واپس آ رہے تھے تو ابو سفیان نے دیکھا وہ بھاگتے ہوئے مکے میں سب سے پہلے داخل ہو رہے تھے، کہا کیا ہوا؟ آپ پیٹ گئے، ہم لوگ بدر میں پیٹ گئے۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ کیا ہے؟ ایک پیر میں تمہارے چپل ہے، ایک ہاتھ میں چپل ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ مارے گھبراہٹ کے خیال ہی نہیں رہا۔ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تمہارے دو دلوں کی حقیقت اب کھل کے سامنے آ گئی، دو دلوں کی حقیقت اب پتہ چل گئی، کتنے بڑے سورما ہو، کتنے بڑے بہادر ہو۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے جو دی گئی کہ ایک شخص نے ایسے دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ میں نے عرض کیا کہ منافقین وہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے اور چاہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے، شرک کے جراثیم کو نعوذ باللہ قبول کر لیں۔ ان کی کوششیں اور ان کا عالم یہ کہ اظہار اسلام کا اور اندر کفر چھپا ہوا بھرا ہوا، بلکہ یہ دوہری کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد رکھو کہ کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہے کہ ایک دل مسلمان ہو اور دوسرا دل کافر ہو، ایک ہی دل ہے، یا تو وہ مسلمان ہوگا یا وہ کافر ہوگا، یاد رکھو۔ لہذا جو تم زبان سے ظاہر کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ تمہارا دل کافر ہے، تمہارے دل میں کفر ہے، زبان سے تم مالی منفعت کے لیے، مادی فائدوں کے لیے اسلام کا نام لے رہے ہو، لیکن تم اسلام کے نام لیوا نہیں ہو، تمہارے دل میں کفر بیٹھا ہوا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے بھی سینے میں پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے۔ اور پھر آگے چل کے جو احکام آ رہے ہیں وہ احکام کی بھی تمہید بن گئی، جس کو میں نے کہا نا ملٹی پرپس ہوتا ہے، ایک آیت کتنا، ایک جملہ کتنے مقاصد کے لیے ہے۔ اب تیسرا مقصد دیکھیے، پہلا مقصد تو جمیل ابن معمر کا واقعہ میں نے بیان کیا، دوسرا مقصد منافقین، تیسرا مقصد دیکھیے، تیسرا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا، اور سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ اس کی بڑی تفصیل آئے گی، فقہی کیا حکم ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے گی۔ اس مسئلے کا عنوان، اس کا ٹائٹل جو ہے، نام جو ہے وہ ہے زہار۔ زہار عربوں کا ایک رواج تھا، ان کی ایک رسم تھی، عجیب و غریب سی رسم تھی، اور رسم یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو نہ طلاق دینا چاہ رہا ہے نہ بیوی رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک بدتمیزی کرتا، اور وہ یہ کہتا انتی کزہر امی، زہر پیٹ کو کہتے ہیں، بیک، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو۔ اس کے بعد وہ عمل جو کرتے ان کا جو رواج تھا، ان کی جو خرافات تھی وہ یہ کہ نہ بیوی مطلقہ ہوتی کہ کہیں اور جا کے نکاح کر لے، اور نہ ہی بیوی رہ جاتی، ماں کی طرح ہو گئی، لٹکا کر چھوڑ دیتے۔ یہ ایک مصیبت تھی اس معاشرے میں، جہاں سینکڑوں مصیبتیں تھی، وہیں ایک یہ عجیب و غریب رواج تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ آیا، یہ کیس آیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیوی مجھے تو معلوم ہی نہیں اس کا حکم کیا ہے شریعت میں۔ تو وہ خاتون ذرا لڑنے جھگڑنے لگی، اور پھر انہوں نے بحث کی ایسا کیسا عورتوں پر ظلم کا آپ کیا سہ لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں یہ بات ارشاد فرمائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجک،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، لہذا جو شخص یہ کہے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا پھر اس کو غلام آزاد کرنا ہوگا، یا پھر اس کو 60 مسکینوں کے کھانا کھلانے کا انتظام کرنا پڑے گا، کیونکہ بڑی بےہودہ بات ہے، غلط بات ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حکم نازل ہوا، اور ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہید کر دی اور ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری ماں تھوڑی بنا دیتا، ماں تھوڑی بن گئی۔ دو دل جیسے انسان کے سینے میں نہیں ہو سکتے، اسی طرح دو جنم دینے والی مائیں نہیں ہو سکتی۔ جس نے جنم دیا وہ ماں ہے، اور کسی کو ماں کہہ دینے سے تھوڑی وہ ماں کے پورے کے پورے کام وہاں پر صادر ہو جائیں گے، نافذ ہو جائیں گے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی جملے میں ابھی تمہید بیان کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ پورا حکم تفصیل کے ساتھ سورۃ المجادلہ میں ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو اللہ کی تظاہرون منہن، جن کے ساتھ تم نے زہار کیا اور میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے کہہ دیا، تو امہاتکم، وہ تمہاری مائیں نہیں بن گئی، وہ تمہاری بیویاں ہیں۔ غلط جملہ کہا تم نے، بدتمیزی کی، اس لیے تم کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا غلام آزاد کرنا پڑے گا، جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ نے جو آگے نازل فرمایا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جیسے ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، ویسے ہی کسی بھی انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ باپ وہی ہے جو حقیقت میں باپ ہے۔ باقی دوسروں کے سلسلے میں یہ کہہ دینا یہ میرے باپ ہے، میرے والد ہے، یہ کہہ دینے سے وہ باپ نہیں ہو جاتا۔ لہذا اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ایڈاپٹڈ سن ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، جس کو عربی میں ایک خاص اصطلاح ہے متبنہ کہا جاتا ہے، بیٹا بنا دیا گیا، اس کے سلسلے میں حکم نازل فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور جن کو تم نے بیٹا قرار دیا وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام کا ایک خاص حکم ہے، یاد رکھیے۔ شریعت اسلامی کا ایک امتیازی حکم یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی وہ دراصل بیٹی یا بیٹے کے حق میں بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے کیسز آئے کہ ایسا ہم بیٹا بنانا چاہ رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو اپنے گھر ہی میں رکھنا ہے تو تم ٹھیک ہے رضائی ماں بن جاؤ، لیکن ایسے منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ بیٹا نہیں ہوگا، آگے چل کے وہ جوان ہوگا، پردے کے سارے احکام ہوں گے، وہ اجنبی ہوگا، وہ اجنبی ہوگا، اجنبی کے احکام ہوں گے۔ لہذا یہ یاد رکھیے آپ کہ اسلامی شریعت میں اگر آپ کسی کو منہ بولا بیٹا قرار دیتے ہیں ایڈاپٹڈ، تو پھر وہ پوری طرح بیٹے کے احکام نہیں حاصل کر سکتا، نہ اس کو وراثت ملے گی، نہ نکاح کے وہ مسائل قائم ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے جو بیٹے کے سلسلے میں۔ مثلا ایک صاحب کو بیٹی بھی ہے اور انہوں نے ایک لڑکے کو یہ کہا کہ تم میرے منہ بولے بیٹے ہو، تو بعد میں وہ دونوں بھائی بہن نہیں، وہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں اسلامی شریعت کی روشنی میں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اتنی بڑی اصلاح ہے یہ، اور اتنی بڑی اصلاح ہے کہ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آزمائشی طور سے گزرنا پڑا، بڑی ذہنی آزمائش تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے میں کہوں کہ جھجک رہے تھے، رک رہے تھے وہ کام کرنے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ کو جب اللہ کا حکم ہو جائے تو آپ کسی کی رعایت مت کیجیے، اس پہ عمل کیجیے۔ وہ کیا ہے انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ آگے وہ پورا کا پورا واقعہ آ رہا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور وہ کون تھے آپ جانتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تھے نبوت سے پہلے ہی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھیدار بھائی حضرت حکیم ان کو خرید کر لائے تھے اور اپنی بہن کی خدمت میں دیا تھا، یہ لڑکا یہ آپ کا نوکر ہوگا، آپ کی خدمت کرے گا۔
تو نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لڑکا آپ کی خدمت میرے زیادہ اچھا ہے. یہ حضرت زید دراصل ایک آزاد قبیلے کے لڑکے تھے, چھوٹے سے بچے تھے, اور ان کی ماں ان کو لے کر سفر کر رہی تھی. ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا, قافلے کو لوٹ لیا تھا, بچے کو بازار میں لا کے بیچ دیا تھا. وہ حضرت حکیم نے ان کو خریدا. خریدنے کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں اپنی پھوپھیزاد بہن کو دیتے ہیں, اور وہ حضرت خدیجہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحیثیت غلام پہنچ گئے. اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ایک موڑ آیا کہ جس کی وجہ سے حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلانے لگے, اور ان کا نام تھا زید بن محمد. یہ کہا جاتا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پہنچ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور محبتوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو گئے. یہاں تک کہ حج کے زمانے میں ان کے چچا آئے تو دیکھا مکے کی گلیوں میں یہ بچہ جو کھیل رہا ہے میرے خاندان کا فیس کٹ ہے, تو یہ وہ میرا گمشدہ بھتیجا تو نہیں. لہذا بلایا, بلا کے پوچھا تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ تو کہا کہ مجھے جو تھوڑا بہت یاد آ رہا ہے وہ یہ کہ شاید میرے والد کا نام حارثہ تھا. کہا اچھا تمہاری والدہ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا سعودہ نام تھا. جب دونوں نام صحیح کہہ دیے تو وہ فوراً مکہ مکرمہ سے قاصد کو بھیج کر والد کو بلاتے ہیں یمن سے کہ تمہارا بیٹا مل گیا. اور وہاں حضرت زید کے والد کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر بچے کو دیکھتے اور روتے اور یہ کہتے کہ میرا بچہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے, کہ زندہ ہو تو امید لگا رکھو اور مر چکا ہو تو صبر کر لو, مجھے اللہ پتا نہیں میرا بیٹا کیسا ہے. اچانک جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے پیسے سے خوب جمع کیے اور پیسے لے کر سفر کیا, مکہ مکرمہ پہنچ گئے. چچا اور والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا دیکھیے اس لڑکے کی اگر 10,000 قیمت ہے تو ہم 1 لاکھ روپے لے کر آئے, 10 گنا زیادہ ہم قیمت لے کر آئے ہیں. یہ ہمارا بچہ ہے, اس کو لوٹ لیا گیا تھا, یہ آزاد غلام نہیں ہے, آپ اس کو واپس کر دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیمت تو تم اپنے پاس رکھو, تمہارا بچہ ہے تم لے جا سکتے ہو, لیکن ایک شرط ہے. ایک شرط ہے. کہا شرط یہ ہے کہ بچے سے خود پوچھا جائے گا اس کی مرضی کیا ہے. لہذا 8-10 سال کے زید ان کو بلایا, بلا کر کہا کہ یہ پہچان رہے ہو کون ہے؟ کہا کہ ہاں پہچان رہا ہوں, یاد آ رہا ہے یہ ابا ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ چچا لگ رہے ہیں. کہا ہاں یہ تمہارے والد ہے, تمہارے چچا ہے, اور یہ تم کو لینے کے لیے آئے ہیں, تم کو اختیار ہے تم ان کے ساتھ جاؤ یا میرے ساتھ رہو. تو انہوں نے کہا کہ میں محمد کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہوں. باپ نے کہا تم میرے بیٹے ہو. کہا میں پہچان رہا ہوں, لیکن ان کی جو محبتیں ہیں, ان کی جو شفقت ہے, اس کو چھوڑ کر میں نہیں لا سکتا ہوں. کہا تم غلامی کی تہمت لے رہے ہو, زندگی بھر غلام رہو گے. کہا مجھے محمد کی غلامی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر صحن حرم میں تشریف لائے اور کہا کہ آج سے زید میرا غلام نہیں, اس کو میں آزاد کرتا ہوں, یہ میرا بیٹا ہے اور زید بھی محمد کہلائے گا, اور میں مروں گا تو میری وراثت یہ لے گا, وہ مرے گا تو اس کی وراثت میں لوں گا. تو قریش کے سارے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے مان لی, آپ کی بات تسلیم کر لی, آج سے ہم ان کو زید بن محمد ہی کہیں گے. یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زرد پڑی, سب سے بڑی ضرب لگی اس آیت کے ذریعے سے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ منہ بول سے کہہ دینے سے تھوڑی بیٹا ہوتا ہے, یہ تمہارا کہنا ہے تمہارے منہ سے. واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل, وہ سچ اللہ تعالیٰ ہی سچ کہتا ہے, حقیقت کا اظہار فرماتا ہے اور وہی تم کو راستہ دکھاتا ہے. ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند اللہ, تم ان کو ان کے والد کے نام کے ساتھ پکارا کرو, یہی انصاف کا تقاضا ہے. لہذا زید بن محمد اب زید بن حارثہ ہو گئے. اور یہ صدمہ تھا حضرت زید کے لیے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلاتے تھے, زید بن محمد کہلاتے تھے, اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت ان کے نام سے ہٹ گئی, نکل گئی, وہ زید بن حارثہ ہو گئے. اور ان کو بڑا شوق ہوا, اس پہ بڑا صدمہ ہوا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بہت بڑے صحابی ہیں، عالم صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں کہ ابا جو آپ نے مجھے کپڑے کا ٹکڑا دیا، وہ کپڑے کا ٹکڑا حضرت زید کے فرزند تھے اسامہ، تو اسامہ کے کپڑے کے ٹکڑے سے بہت چھوٹا ہے. ان کو جو پیس ملا ہے اس سے تو زبردست ان کا ذمہ بن گیا، مجھے جو پیس ملا وہ ذرا چھوٹا ہے. تو حضرت عمر اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اس جملے سے، حضرت عمر کے جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا اندازہ لگائیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں خاموش رہے، اس کو بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اسامہ کا باپ وہ تیرے باپ سے بہت عزیز تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسامہ تیرے مقابلے میں اللہ کے رسول کو بہت عزیز تھا. یعنی حضرت عمر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہیں زیادہ چہیتے حضرت زید کے، اور اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں تم سے کہیں زیادہ چہیتے حضرت زید کے فرزند حضرت اسامہ تھے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز تھے. جب سن 8 ہجری میں غزوہ مؤتہ میں آپ کی وفات ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم جو تھا مسلمانوں کا وہ حضرت زید کو دیا تھا، اور کہا تھا اگر زید شہید ہو جائے تو پھر حضرت جعفر کو، اور حضرت جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو یہ جھنڈا ملے گا. تو سب سے پہلے حضرت زید شہید ہو گئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی حضرت زید شہید ہو گئے تو حضرت زید کے گھر گئے اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگا کے بھبک کے رو پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے، اتنے عزیز تھے حضرت زید. اب حضرت زید کے ساتھ جب زید بن محمد کا اعزاز نکل گیا، بن محمد کی نسبت ختم ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صدمہ تھا، حضرت زید کو بھی صدمہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس صدمے کا ازالہ کیا آگے چل کر عجیب و غریب انداز میں. اس صدمے کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا، اور اس زخم پر اللہ تعالیٰ نے جو مرہم رکھا، مداوا کیا، وہ اس طور پر کہ پورے صحابہ میں، اس جمع غفیر میں صحابہ کی پوری تعداد میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں سوائے حضرت زید کے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن پاک میں نازل کیا. فلما قضا زید منها وطرا، حضرت زید کا نام لے کر قرآن پاک میں نام رکھ کر کہا کہ اگر بن محمد تمہارے نام کے ساتھ نکل گیا ٹھیک ہے، ہم کلام پاک میں قیامت تک کے لیے تمہارا نام محفوظ کریں گے، کہ اس وقت تک مسلمان کی نماز تراویح مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ زید کا ایک بار نام نہ لے لیں. ایک طرف سے اگر نقصان ہو تو دوسری طرف سے تلافی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس پر یقین کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ پختہ یقین کہ مل کر رہے گا اللہ کے پاس سے، ناانصافی نہیں ہوگی مولا کے دربار سے. یہ اگر بن جائے ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے، انسان کبھی وہ شکست کو قبول نہیں کرے گا، محنت کرتا رہے گا. فرمایا کہ ان کے والد کے نام سے پکارا کرو، ادعوہم لآبائہم، ان کے جو والد ہیں حقیقی باپ ہے ان کے نام سے پکارو. وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ زیادہ انصاف پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور اگر فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے والد کا نام تم لوگوں کو نہ معلوم ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، اور پھر ایسی صورت میں وہ تمہارے قریبی لوگ ہیں. ان کو سوسائٹی سے کوئی الگ نہیں کرنا ہے، بس یہ کہ کسی غلط والد کے نام سے ان کو نہیں پکارنا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. ہاں، جو عام طور پر انسان بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتا ہے، ہر بڑا چھوٹے کو بیٹا بیٹی کہہ کے پکارتا ہے، فرمایا اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن یہ بیٹا کہہ دینے سے بیٹی کہہ دینے سے شریعت کے احکام نہیں آ جائیں گے بیٹا اور بیٹی کے. وَلَكِنْ تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ نیت کر کے کسی کو بیٹا بنائے، ارادہ کر کے کسی کو بیٹا بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے کہ چھوٹی موٹی خطاؤں سے بہت معاف کرتا ہے. وہ رحیم ہے، تم پر ہمیشہ
وہ رحمتیں کرتا رہتا ہے اور ایسی سوسائٹی تمہارا بنانا چاہتا ہے، ایسا معاشرہ تمہارا بنانا چاہتا ہے جس میں آپس میں تعلقات ٹھوس بنیادوں پر ہو۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق امت سے کیسا ہے، تو ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں سے ان کے جان سے زیادہ قریب تر ہیں، حقدار ہیں اور محبوب تر ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو عزیز تر نہ ہو جاؤں، اس کی اپنی جان سے، اس کے اپنے مال سے، اس کے اپنے رشتہ داروں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ میرے رشتہ داروں سے، میری دولت سے، میرے مال سے سب سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ عزیز نہیں۔ تو فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ سینے پہ ہاتھ مارا، کہا اس وقت تک عمر کامل ایمان نہیں ہو سکتا کوئی بھی جب تک کہ خود اس کی اپنی جان سے میں زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ منشرح ہوا اور کہا کہ اب اے اللہ کے رسول آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ نبی زیادہ حقدار ہیں، قریب تر ہیں، عزیز تر ہیں، اس لیے کہ خود نبی نے اہل ایمان سے اتنی ہی محبت کی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے، ایمان والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہاری ذرہ برابر کی تکلیف نبی کو بہت صدمہ پہنچاتی ہے، وہ تمہارے بڑے خیر کے خواہاں ہیں، بھلائی کے خواہاں ہیں اور رؤوف ہیں، رحیم ہیں، شفقت والے ہیں، مہربان ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، اللہ کے رسول امامت کر رہے ہیں اور پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے کہ ماں کو اور اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اتنی شفقت امت پر ہو، اتنی شفقت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم کو تو میں نے جلتی ہوئی آگ سے بچایا۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اے انسانوں تم تو آگ میں گرے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے تم کو بچایا۔ کیسے بچایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دیکھو مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک آگ ہے، ایندھن جو جلا دیا گیا، بھڑکی ہوئی آگ، اور اس میں پتنگے ہیں کہ گرے جا رہے ہیں، اور میں ہوں کہ انا آخذ بحجزکم فتنتحبون منہا، کہ کہیں تم آگ میں نہ گر جاؤ یہ کہہ کہ میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں، کمر سے پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آج پوری کی پوری دنیا آگ میں جلنے سے بچی ہوئی، آگ میں جلنے سے بچی ہوئی۔ یہاں عورتیں ستی ہوا کرتی تھی ہندوستان میں، ریفارمرز نے، راجا رام موہن رائے نے جو اس کے خلاف نعرہ کیا، کیوں دیا؟ مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پڑھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو کیسے سینے سے لگایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین سے کیسے محبت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے سلسلے میں کیسی ہمدردی کی، اور کتنی بیوائیں ہیں جن کی ہمدردی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھیے، اسلام کے احسانات جہاں ڈائریکٹلی ہیں ہم کو نظر آتے ہیں، یہ ڈائریکٹ بھی بہت سے ہیں۔ ڈائریکٹلی تو الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، جیسے بھی الحمدللہ دوسروں سے بہت اچھے ہیں۔ اور انڈائریکٹلی کیا ہے؟ انڈائریکٹلی یہ ہے کہ دنیا اور انسانیت تباہ ہو رہی تھی، برباد ہو رہی تھی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھیے، دھیرے دھیرے انسانوں کے اندر جو شعور آیا، وہ غلامی جو ختم ہوئی، عورتوں کا احترام جو بحال ہوا، اور مظلوموں کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے اس کے خلاف جو نعرے بلند ہوئے، وہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا،
اور اٹھا کر پھیلا. پھر انہوں نے تقریریں کی، تحریریں پیش کی اور تبدیلی آئی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو بڑے بڑے اصلاح کرنے والے گزرے اور جو گاندھی جی ذات پات کے خلاف نعرے بلند کرتے تھے، ان کا سورس کیا تھا، کہاں سے انہوں نے لیا تھا، کس سے انسپائر ہوئے تھے؟ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت ہے، نبوت ہے، جس کے یہ احسانات ہے، جس کی وجہ سے آج انسانیت اتنی بدلی ہوئی ہے. ورنہ آج بھی عورتیں جلتی، ورنہ آج بھی ایک دلت اگر برتن میں ہاتھ لگاتا تو اس کے ہاتھ توڑ دیے جاتے اور اس برتن کو توڑ دیا جاتا، کیونکہ یہی ان کی مذہب کی تعلیمات تھی. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ تم کو کرسیوں پر بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ مٹی پہ تم کو بٹھایا جاتا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی اثرات ہیں، جس کی دنیا مشاہدہ نہیں کرتی، اعتراف نہیں کرتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسانیت پر جو احسان ہے وہ تو ہے ہی، پھر امت پر کتنا احسان، امت سے کیسی شفقت، امت سے کیسی محبت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا یہ مقروض تھا؟ اگر وہ لوگ کہتے جی ہمارا قرضے لے کر یہ مرا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم لوگ نماز پڑھ لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے. لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نہیں بلکہ اعلان فرماتے کہ اس کی جو دولت ہے، جو ورثہ ہے، جو ترکہ چھوڑ کر گیا اس کے خاندان والوں میں تقسیم ہوگا، اور جو قرضے چھوڑ کر مرا ہے وہ میں ادا کروں گا، اور جو قرضے چھوڑ کر مرا ہے وہ میں ادا کروں گا. پھر نماز آیت فرماتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ شفقت. اور ایک چیز تو ایسی ہے جہاں پہ میں شزر رہ جاتا ہوں، ایسی بھی کوئی محبت کر سکتا ہے کیا؟ اگر آج آپ کسی کے سلسلے میں کہیں کہ یہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بڑے شفیق ہے، محبت کرنے والے ہیں، تو آپ اس کا جو نتیجہ نکالیں گے وہ کیا؟ خاندان والوں پہ اچھا خرچ کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، محبت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، اچھی بات چیت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر جو شفقت رکھتے تھے اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پوری مدنی زندگی میں مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور عید الاضحیٰ کے دن قربان کیے، 2 جانور، 2 بکرے، سوائے حجۃ الوداع کے اس نے 100 اونٹ قربان کیے آپ نے. اور وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. مدینہ منورہ میں روایت میں آتا ہے کہ ہر عید الاضحیٰ کے دن، جس کو عرف عام میں ہم بقرعید کہتے ہیں، ہر عید الاضحیٰ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرے قربان کرتے اور پہلے بکرے پر ذبح کرتے ہوئے کہتے اے اللہ اس کو میری جانب سے تو اسی طرح قبول کر لے جیسے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے قربانی قبول کی. اور دوسرا بکرا ذبح کرتے ہوئے کہتے اے اللہ یہ میری ساری امت کے ان افراد کی جانب سے جو قربانی نہیں دے سکتے ہیں، جو قربانی نہیں دے سکیں گے، ان سب کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے دیا کرتے تھے. اتنی شفقت کے آنے والی امت اور اس میں غریبوں اور جن کے اندر قربانی کرنے کی استعداد نہ ہو ان کی اتنی رعایت کرنا آپ سوچئے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے بے پناہ محبت کی تو لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، والی اپنی جانوں سے کئی زیادہ نبی عزیز تر ہونا چاہیے، وہ زیادہ حقدار ہے. لہذا فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں وہ تمہاری مائیں ہوں گی. ارشاد فرمایا وہ تمہاری مائیں ہیں. ہاں، ماں کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے بیٹا، کوئی اگر کسی انسان کو آپ میرا بیٹا ہے کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ صرف احترام میں ہے، یہ محبت میں ہے، عقیدت میں ہے کہ ان ساری کی ساری امہات المؤمنین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جتنی بیویاں تھی وہ سب سے محبت کرنا ایسے جیسے ماں، اور پورا احترام کرنا. اور پھر اس کا ظاہری حکم یہ نکلا کہ ساری امتیوں کے لیے پھر امہات المؤمنین سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ خاندانی تعلقات ہو جائیں گے
جو خاندانی تعلقات واقعتاً ماں اور بیٹے سے ہوتے کام نہیں، وہ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، کہ رحم مادر سے، ماں کے رحم سے، ماں کے پیٹ سے جو رشتے برقرار ہوتے ہیں، بھائی بہن کا، ماں بیٹے کا، باپ بیٹے کا، وغیرہ وغیرہ، وہ اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں اس کا حکم زیادہ اہم ہے کہ وہ وراثت حاصل کریں گے، ان میں پردے کے احکام الگ ہوں گے، ان میں پھر حقوق عائد ہوں گے۔ لہذا فرمایا اہل ایمان کے مقابلے میں، مہاجرین کے مقابلے میں، وہ اولو الارحام، اولو الارحام کہتے ہیں رحم مادر سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ رحم مادر، رحم کہتے ہیں دراصل اس جنین کو، اس جھلی کو جہاں کے بچہ وجود پاتا ہے، وہاں سے جو رشتہ داریوں کا سلسلہ چلتا ہے، ایک جڑ سے جو شاخیں پھوٹتی ہیں، ان کی اہمیت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں مگر یہ ہے کہ اہل تعلق کے ساتھ تم بھلائی کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے تم کر سکتے ہو۔ کسی دوست کو اگر تم نوازنا چاہتے ہو، گفٹ دینا چاہتے ہو، کھلانا چاہتے ہو، یا کوئی پڑوسی ہے اس سے تم شفقت کرنا چاہتے ہو، یہ ساری چیزوں کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھو جو قانونی رشتے ہیں وہ تو کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے درمیان کیا ہے؟ وراثت جاری ہوگی، ان کے درمیان کیا ہے؟ پردے کے احکام ہوں گے، یعنی کچھ ایسے رشتے ہیں جن میں پردہ نہیں ہوتا، باقی میں پردہ ہوتا ہے، یہ احکام، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہی میں پھر نکاح کے احکام، کن سے نکاح ہو سکتا ہے، کن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تو خونی رشتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، یہ دینی رشتوں کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہاں آپس میں محبت کر سکتے ہو، بنیادوں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر کر سکتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اس وقت کو نبی آپ یاد کر لیجئے جب ہم نے سارے نبیوں سے ان کا عہد لیا تھا، ایک عہد و پیمان تھے، وعدے تھے جو اللہ تعالیٰ نے لیے تھے، اور اس میں ومن کا، اے نبی آپ بھی تھے، آپ سے بھی عہد لیا تھا، ومن نوح، اور حضرت نوح سے، وہ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم سے، وہ موسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور موسیٰ سے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، ان سب سے ہم نے عہد لیا تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے بہت ہی مضبوط عہد ان سے لیا تھا، ٹھوس عہد لیا تھا۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، من کا، دوسرے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کیونکہ یہ 5 نبی ایسے ہیں اولو العزم من الرسول کہا گیا، یہ نبیوں میں بھی گلے سرسبد ہیں، سربراہ ہیں، ان کے فضیلت والے انبیاء علیہ السلام و تسلیم ہیں، اور ان کی شریعتیں انقلابی شریعتیں تھیں، اور ان کی امتیں وہ بڑی وسیع تر امتیں تھیں، لہذا ان 5 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی تذکرہ فرمایا، اور دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان 5 نبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان سے خاص عہد لیا گیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو تبلیغ دین کی ذمہ داری آپ کو دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی کتاب پہنچا دینے کی، شریعت کو نافذ کر دینے کی جو ذمہ داری آپ پر دی جائے گی، اس میں آپ ذرہ برابر تعامل نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، پورا دین پہنچا دیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز کی تمہید ہے جس کو میں ابھی شروع میں کہہ چکا ہوں کہ آگے حکم آنے والا ہے۔ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اب قرآن کا یہ حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا، جب بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا تو اس بیٹے کی بیوی بہو نہیں بنتی، لہذا حضرت زینب اور حضرت زینب سے نکاح کا مسئلہ، یہ سب کچھ آ رہا ہے، اور اس کی تمہید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سارے رسولوں سے، اور خاص طور پر 5 رسولوں سے، ان 5 نبیوں سے ہم نے ایک مضبوط عہد لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر کے رہیں گے، چاہے کتنی ہی مخالفتیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے میں جسمانی مخالفتوں کا تو پوری طرح مقابلہ کیا، کتنے بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خون سے نہا گئے، میدان آپ جانتے ہیں طائف کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زخمی ہوئے، آپ جانتے ہیں احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زخمی ہوئے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خول ٹوٹ کر اس کا لوہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گیا کاٹتے ہوئے جبڑے کو، اور دانت اکھڑ گئے اور اتنا خون کا فوارہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. لیکن یہ ساری جسمانی اذیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اف کیے بغیر ان سب کو اٹھایا نبھایا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تردد میں پڑ جاتے تھے. وہ چیزیں کیا ہوتی تھی؟ وہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معنوی مخالفت جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ دین کے ڈھانچے کو نقصان پہنچ جائے گا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سوچ میں پڑ جاتے تھے. انہی موقعوں میں سے ایک موقع حضرت زینب سے نکاح کا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ منافقین اور مخالفین اسلام کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام کو شاید نقصان پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول آپ سے بہت سخت معاہدہ لیا جا چکا ہے، مضبوط معاہدہ لیا جا چکا ہے کہ ہر قسم کی مخالفتوں کو سہتے ہوئے اسلام کو قائم کریں گے. لہذا دین تو قائم کرنا ہے. لیسأل الصادقین عن صدقہم، ان سچوں سے سچائی کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان مخالفین کو چھوڑ دیجئے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد لیا گیا تھا دین کو پہنچانے کا، اور پھر یہ اس عہد کے سلسلے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کھڑے ہوئے ہوں گے، پوری امتیں پورے انسان ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن کے جانب رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور ہم پوچھیں گے ان کو بھی جن کو رسول بنا کر پوچھا گیا تھا کیا کیا تھا، آپ نے دین کو پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا. لہذا قسم پرسی میں ہوگی امتیں جنہوں نے انکار کیا تھا، اور وہ گواہی دینے سے احتراز کرے گی، اور اپنے نبیوں اور رسولوں کی نبوتوں کے سلسلے میں وہ پہلو صحیح کرنے لگیں گے تو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا. یہ امت مسلمہ امت شہادت بن کر گواہی دے گی اور یہ کہے گی کہ ہاں اللہ آپ کے رسولوں اور نبیوں نے دعوت کو پہنچا دیا تھا، دین کو پہنچا دیا تھا، کوئی قسم اٹھا کر انہوں نے نہیں رکھی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تم کو کیسے معلوم، تم تو تھے نہیں، تم تو اس وقت نہیں تھے، تم کو کیسے پتا. تو پھر یہ امت کہے گی اے اللہ چونکہ تیرے آخری رسول نے ہم سے کہہ دیا تھا اور تیرے آخری صحیفے نے ہم کو بتا دیا تھا کہ ان رسولوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کر لی، لہذا ہم آخری رسول کی بات پر گواہی دے رہے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا کیا یہ امت سچ کہہ رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی گواہی پر، اس امت کی سچائی پر گواہی دیں گے. اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ وقت بھی کیا وقت ہوگا کہ ہر امت میں سے ہم گواہوں کو کھڑا کر دیں گے اور گواہیاں ہوں گی، اور ان گواہوں کی سچائی پہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گواہی ہوگی. اور رو پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت سن کر کہ وہ کیا اور اللہ کی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور پھر میری گواہی سے پوری انسانیت کی تبدیل بن جائے گی. لہذا اس احساس کو، اس ذمہ داری کے احساس کو محسوس کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیسأل الصادقین عن صدقہم، سچوں کی سچائی کے بارے میں سوال ہوگا، اور جھوٹوں کی جھوٹے پن کے سلسلے میں بھی سوال ہوگا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کافروں کے سلسلے میں ایک دردناک عذاب تیار کیا جا چکا ہے جس میں وہ جھونکے جائیں گے. ان سچوں کا عالم یہ ہے کہ رسولوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے، غلبہ عنایت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوہ احزاب میں، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، سن 5 ہجری میں جو حملہ ہوا تھا مدینہ منورہ پر، کیسے مدد فرمائی، اور اس لشکر سے جو نگاہوں کو نظر نہ آتا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی، اس کا تذکرہ اب شروع ہو رہا ہے، اور جو تقریباً 2 رکوع پر مشتمل ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت اور اس کی تشریح اور تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.